السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. جی زینب، آج ہم کریں گے کنٹینیو 6 جز پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم سورہ نساء ہماری چل رہی تھی لیکن وہ فنش جی نہیں ہوئی تھی، اس کی کنٹینیوشن ہے 6 پارے میں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس ٹھیک کے ٹاپکس بتاؤں گا اور جو بھی آپ کے کوسچنز ہوں آپ نے پوچھ لینے ہیں مجھ سے. ٹھیک. تو 6 پارٹ میں سورہ نساء کے اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں نا ان کو وارننگ دی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. یعنی کسی کی بھی کوئی برائی ہے نا، وہ اوپنلی آپ اس کو برے ناموں سے نہ بلائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں برائی نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں سب پروفٹس پہ جو ہے وہ ایمان رکھنا ہے، ان پہ یقین رکھنا ہے. جو حضرت ہم سے پہلے سارے پروفٹس آئے ہیں نا، ہمارا ان سب پہ بلیف ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں کہ جو جوز تھے نا، یہودی، انہوں نے عجیب عجیب ڈیمانڈز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسی بک جو ہے آسمان سے اتار دیں اور پھر جو ہے نا پھر ہی ہم آپ پہ یقین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی حسن کو کہ یہ ایسی ڈیمانڈ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو ناؤز باللہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو بیسیکلی یہ ٹھیک چیزیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فیتھ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فیتھ کی. تو جن کا اسٹرانگ فیتھ ہوتا ہے نا، اسٹرانگ فیتھ، وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لاسٹ ڈے پہ بلیو کرتے ہیں، قیامت پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہر اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. اور وہ اپنی نمازیں نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ نہیں چھوڑتے، اپنے روزے نہیں چھوڑتے. تو یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں ان لوگوں کی جن کا اسٹرانگ فیتھ ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے غریب کو پیسے دینا. ہاں جی، چیریٹی. جو زکوٰۃ جو ہے نا وہ مسٹ ہے. یعنی ہمارے پاس جو پیسے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سے کچھ پورشن آپ نے دینا ہے غریبوں کو، وہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ پروفٹس کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. پروفٹ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سنے ہیں نا اپنے نام، یعقوب علیہ السلام، جی. عیسیٰ علیہ السلام. اس طرح ملٹیپل پروفٹس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جو بھی ان پہ ریولیشن آ رہی ہے، جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نالج سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کمفرٹ کیا. ٹھیک ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس میسج پہ بلیو کرتے ہیں. پھر کرسچنز کا ذکر آتا ہے. کرسچنز نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے ڈفرینٹ بلیفس بنا لیے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کوئی ان کو گاڈ کہتا تھا، کوئی کہتا ہے کہ سن آف گاڈ ہے. تو کرسچنز کو بیسیکلی کنڈیم کیا ہے، یعنی یہ کہا گیا کہ یہ جو حرکتیں ہیں ان کی یہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، اور ایروگنس کا بتایا زینب، یہ ایسی چیز ہے جس کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے. ایروگنس یعنی آپ نے پراؤڈ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یعنی ان کا ذکر آیا کہ یہ بہت بری چیز ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتے، خود دوسروں کو بھی روکیں گے. ٹھیک ہے، ان میں ایروگنس ہوتی ہے. تو ایک دن اللہ تعالیٰ ان سب کو پکڑ لے گا قیامت والے دن. ٹھیک ہے، اچھا اب اسی پارٹ میں 6 جز میں زینب سورہ نساء ختم ہوگی. سورہ نساء کے بعد 5th سورہ ہے سورہ المائدہ. ٹھیک ہے، مائدہ جو ہے نا بیسیکلی ٹیبل کلاتھ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نساء ہم کہتے تھے وومن کو عربی میں. ٹھیک ہے، تو مائدہ کے کچھ ٹاپکس ہیں، وہ ہم بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس چیز پہ زور دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلفلنگ آف دا پرومس، یعنی جو بلیورز ہیں نا ان پہ مسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کیا ریکمنڈیشن کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. کوئی بات کہی ہے نا وہ پوری کرنی ہے، اپنی بات سے نہیں پھر جانا بندے نے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس دی ہیں پچھلی نیشنز کی، پچھلے لوگوں کی، جو کہ بات کر کے پھر جاتے تھے اور ان پہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، تو جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ اپنا وعدہ کبھی بھی نہیں توڑتا. ٹھیک ہے، ایون اگر اس نے یہ وعدہ کسی نان مسلم سے بھی کیا ہے نا تو بھی وہ پورا کرے گا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا بتایا، جیسے کہ پہلے بھی آیا تھا، یاد ہے نا، وہ ڈیڈ اینیملز ہم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، وہ بلڈ جو ہے وہ ڈیڈ اینیملز کا وہ حرام ہے. اور یہ جو لک، جو لوگ اس طرح لک کرتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں سپرسٹیشیس، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، یا اس چیز سے کر لیتے ہیں، وہ چیزیں اسلام میں حرام ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہے نا اس کا آپ ساتھ دیں. جو کوئی برا کام کر رہا ہے نا، غلط کام کر رہا ہے، اس کو آپ روکیں اور اس سے دور ہوئیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اپوز کرنا ہے، آپ نے اس سے دور بھی رہنا ہے اور اس کو روکنا بھی ہے. ٹھیک ہے،
پھر وضو کا بارے میں آیا، یعنی طہارت جو ہے، طہارت کے بارے میں آیا اور جسٹس کے بارے میں آیا. تو وضو کر سکتا ہے بندہ، وضو کا طریقہ ہے. پھر شاور ہے جو ہم غسل کرتے ہیں. پھر تیمم ہے، اگر پانی اویلیبل نہ ہو اور کسی نے نماز پڑھنی تو وہ مٹی بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مٹی سے پھر اپنی باڈی صاف کر لے گا، اس کو تیمم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ذکر آیا ہے جی حابیل اینڈ قابیل کا. حابیل اینڈ قابیل پتہ ہے دو بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، یہ پڑھی ہے نا آپ نے سٹوری. تو اس کا ذکر آیا کہ قابیل جو ہے وہ بڑا بیٹا تھا، حابیل جو ہے وہ چھوٹا تھا. قابیل جو ہے وہ اسٹرانگ تھا اور وہ تھوڑا پراؤڈ تھا، اور حابیل جو ہے وہ ہمبل تھا. ٹھیک ہے. تو پھر ان کا ڈسپیوٹ، ہمبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب وہ سافٹ تھا، وہ سافٹ تھا. حابیل جو تھا نا، جو بڑا والا تھا نا، وہ جو ہے نا وہ زیادہ تنگ کرتا تھا. تو بس یہ میسج آیا کہ پھر اس نے وہ بیسیکلی حابیل کو مار دیا، بڑے والے نے بیسیکلی حابیل کو مار دیا، اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کیا کروں. تو پھر وہ دو کرو تھی جنہوں نے بیسیکلی وہ بتایا کہ اللہ میں نے دکھانے کے لیے کہ ایک کرو نے ایک کو مارا، اور اس نے پھر اس کو زمین میں بری کر دیا اور اوپر مٹی ڈال دی. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک میسج اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ دیکھو حابیل کے بھائی نے اس کے ساتھ غلط کیا، لیکن اس نے اس کے ساتھ غلط نہیں کیا. تو اس سے ایک اسٹرانگ میسج کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط بھی کرے تو آپ نے نہیں کرنا، آپ نے غلط نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آپ نے اچھا ہی کرنا ہے. تو اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جوز اور کرسچنس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ بیسیکلی جو پہلے بھی نیشنز گزری ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا میسج نہیں مانتی تھی، یعنی جو جوز تھے اور کرسچنس تھے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرض کیا جوز کو، کیونکہ انہوں نے وعدہ توڑا. ٹھیک ہے. انہوں نے وعدہ توڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے. اور کرسچنس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی وعدہ توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی نفرت ڈال دی. ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے، اب یہ والی سورت جو ہے وہ یہاں پہ اس کے اتنے ہی ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اب کنٹینیو ہوگی پارٹ 7 میں سورہ المائدہ، تو وہ ہم کریں گے نیکسٹ سٹنگ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے زینب، کوئی کوسچنس؟ No, if the viewers have any questions, they can ask. اوکے، تھینک یو سو مچ زینب، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.